الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج کے درس کا عنوان ہے روزوں کی قسمیں کیا ہیں، یعنی کتنی قسم کے روزے ہوا کرتے ہیں۔ یہ سوال محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں، تو انہوں نے جواب دیا روزوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم فرض ہے اور دوسری قسم فرض نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ فرض روزہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فرض روزہ وہ ہوتا ہے جو کسی خاص سبب کی وجہ سے فرض ہو جاتا ہے، کسی خاص وجہ اور سبب سے فرض ہو جاتا ہے، اصل میں فرض نہیں رہتا ہے وہ، لیکن خاص وجہ سے فرض ہو جاتا ہے، جیسے کفارے کے روزے اور نذر ماننے کے روزے۔ نذر ماننے والا جو روزہ ہوتا ہے وہ فرض نہیں ہوتا انسان کا، لیکن نذر مان لیا ہے تو اس روزے فرضی طور پر رکھنے ہوں گے۔ اور ایسی کفارے کے روزے ہیں، کفارے کی وجہ سے وہ روزہ اس پر عائد ہوتا ہے جو اسے رکھنا پڑتا ہے۔ تو فرض روزے کی یہ پہلی قسم ہے کہ جو کسی خاص سبب کی وجہ سے فرض ہو جاتے، جیسے کسی نے قسم توڑ دی ہے تو اس پر روزے رکھنا فرض ہو جاتا ہے، حالانکہ اصلاً فرض نہیں تھا اس کے اوپر۔ ایسے نذر کا روزہ بھی فرض نہیں تھا، لیکن نذر رکھ لیا، اب اس پر عائد ہو جاتا ہے کہ اس نذر کو پورا کرے گا، اور اگر اس نے روزے کی نذر مانی ہے تو نذر پوری ہو جانے کے بعد اسے روزے رکھنے ہوں گے، یا وہ کام جس کی وجہ سے اس نے نذر مانی ہے تو وہ کام ہو جانے کی وجہ سے اسے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو یہ وہ فرض روزہ ہے جو کسی وجہ سے فرض ہوا ہے۔ فرض روزے میں دوسری قسم وہ ہے جو کسی خاص وجہ کے بغیر فرض ہو گیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ اور سبب نہیں ہے، اور وہ کون سے روزے ہیں؟ رمضان کے روزے۔ رمضان کے روزے کسی سبب سے فرض نہیں ہوئے، مقصد حکمت الگ چیز ہوتی ہے، کسی سبب کی وجہ سے یہ فرض نہیں ہوئے، بلکہ یہ ہر مسلمان پر اللہ کے حکم سے لازم کیے گئے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے ایمان والوں سے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اس کی وجہ اور سبب نہیں ہے۔ تو لہذا فرض روزوں کی یہ دوسری قسم ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اب جو غیر فرض روزے ہیں، جو فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کون سی ہے؟ جو متعین ہے، معین ہے، مقرر ہے، فکس ہے، یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ خاص ہے، فرض نہیں ہے، رکھنا ہے لیکن وہ وقت کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سوموار یعنی پیر کے دن کے روزے رکھنا، یا جمعرات کے دن کے روزے رکھنا، یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن غیر فرض روزے میں یہ وہ روزے ہیں جو متعین ہے، معین ہے۔ معین کا مطلب یہ دن کے ساتھ خاص ہے۔ کوئی سوچے پیر کا روزہ میں منگل کو رکھ لوں، ایسا ہوگا؟ پیر کا روزہ سوموار کو روزہ اتوار کو رکھ لوں، نہیں، یا جمعرات کو روزہ بدھ کو رکھ لوں، نہیں، یہ دن کے ساتھ خاص ہے لیکن فرض نہیں ہے، معین ہے، متعین ہے۔ اور اسی غیر فرض روزے میں ایک عام روزے ہوتے ہیں۔ عام روزے کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے دن خاص نہیں ہے، کسی دن کے ساتھ، وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مہینے میں کسی دن انسان روزے رکھ لے، یا سال بھر میں کسی دن مطلق اللہ سے قریب ہونے کے لیے وہ نیت کر کے روزے رکھ لے، کسی کے وقت کے ساتھ خاص نہیں، کسی مخصوص دن کے ساتھ خاص نہیں، تو یہ مطلق روزے کہلاتے ہیں۔ لیکن اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ کچھ دن کے روزے ایسے ہیں جنہیں رکھنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے، فرض نہیں ہے لیکن منع فرمایا ہے ان روزوں کو رکھنے سے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن خاص کر کے روزہ رکھنا، بقیہ دنوں میں کبھی بھی انسان روزے رکھ سکتا ہے، مہینے میں، سال میں، لیکن جمعہ کا دن خاص کر کے روزہ نہیں رکھے گا۔ حالانکہ وہ بھی مطلق روزہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے جمعہ کے دن کوئی چاہے روزہ رکھنا چاہے تو اس کو منع کر دیا گیا کہ بقیہ دنوں میں رکھ لو، لیکن جمعہ کا دن خاص کر کے نہیں رکھے۔ ہاں، اگر رکھنا چاہتا ہے جمعہ کے دن تو اس کا بتایا یہ گیا ہے
کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کر کے رکھ لے تاکہ وہ خصوصیت اور مخصوص ختم ہو جائے. یعنی جمعرات کو رکھ لے, جمعہ رکھ لے, یا جمعہ رکھ لے سنیچر رکھ لے, تاکہ ایک دن خاص جمعہ کا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے. اسی طرح اور جو روزے منع کیے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ عید الفطر جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں نا, اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے, اور عید الاضحیٰ کا دن جسے ہم بقرہ عید کہتے ہیں, ان دونوں دن کے اندر بھی روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے. کوئی ان دونوں دن روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا. عید الاضحیٰ میں ایک تو قربانی والا دن یوم النحر ہے, اس دن ہے, اور اس دن کو چھوڑ کر بقیہ جو 3 دن ہوتے ہیں جس کو ایام التشریق کہتے ہیں. تو عید الاضحیٰ یوم النحر قربانی والا دن, جس دن انسان قربانی کرتا ہے پہلا دن, اس دن بھی روزہ نہیں رکھنا ہے. اسی طرح 3 اور جو دن آتے ہیں اس کے علاوہ جس کو ایام التشریق کہتے ہیں, تشریق کے دن کہتے ہیں, اس میں بھی روزہ نہیں رکھنا, اس میں بھی روزہ نہیں رکھنا ہے. کھانے پینے والے دن ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق یوم اکل و شرب, یہ کھانے پینے والے دن ہیں. معنی کیا ہے؟ روزہ رکھنے والے دن نہیں ہیں. تو عید والے دن بھی روزہ نہیں رکھنا ہے, اور عید الاضحیٰ والا دن یعنی قربانی والا دن, اس دن بھی روزہ نہیں رکھنا ہے, اور اس کے علاوہ 3 دن بھی روزے نہیں رکھنے ہیں. ہاں البتہ ایک شخص کے لیے اس کی اجازت دے دی گئی ہے, یعنی 3 دن جو رہتے ہیں اس کو. وہ کون سا انسان ہے؟ وہ جو حج کرنے کے لیے گیا, اور حج کی قسمیں ہیں, ایک حج قران ہوتا ہے, ایک حج تمتع ہوتا ہے. اب وہ دونوں حج کر نیت سے چلا گیا, حج قران بھی کر رہا ہے اور حج تمتع دونوں کر رہا ہے, اور اس کے پاس حد ہی نہیں ہے. حد کا مطلب قربانی کا جانور نہیں ہے, اس کی استطاعت نہیں ہے کرنے کی. تو ایسی صورت میں وہ یہ 3 روزے رکھ سکتا ہے, صرف اس کو اجازت ہے. وہ حاجی ہے, وہ کیا ہے؟ حاجی ہے, اور اس کو قربانی کی استطاعت طاقت نہیں تھی میں قربانی کروں, جانور نہیں ہے اس کے پاس, استطاعت نہیں تھا. تو ایسے انسان کے حج اور قران اور حج تمتع دونوں کی نیت اس نے کیا ہوا ہے, تو ایسی صورت میں اس کو اجازت تو دے دی گئی ہے کہ وہ 3 دن روزے رکھ سکتا ہے. لیکن باقی اور غیر حاجی ہے اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ 3 دن روزے رکھے. یہ والے ایام التشریق کے جو عید کے بقرہ عید کے 3 دن ایکسٹرا جو دن ہوتے ہیں. بہرحال پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ روزے 2 قسم کے ہوتے ہیں. چونکہ ہماری گفتگو رمضان کے روزوں سے حوالے سے چل رہی ہے, تو ایک روزہ فرض ہے اور ایک روزہ فرض نہیں. فرض روزے کی 2 قسمیں ہم نے بتائی ہے. ایک فرض روزہ وہ ہوتا ہے جو اصلاً فرض نہیں تھا لیکن کسی سبب کی وجہ سے فرض ہو گیا, جیسے کفارے کا روزہ ہے اور نذر مان لیا تھا, اس کا روزہ فرض اصلاً نہیں ہے لیکن انسان نے خود اس کے اوپر سبب کی وجہ سے اپنے اوپر عائد کر لیا. ٹھیک. دوسرا وہ جو بغیر کسی خاص سبب اور وجہ کے فرض کیا گیا ہے, وہ ہے رمضان کے روزے. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر حکم دے کر اس کو لازم کرا دیا ہے, جو آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ رکھیں گے. اور دوسری قسم غیر فرض روزہ, یعنی جو فرض نہیں ہے, وہ بھی 2 قسم کا تھا. ایک قسم وہ ہے جو دن کے ساتھ خاص ہے, جیسے پیر جمعرات کے روزے, اور اس کے علاوہ بھی دن ہے جس کی تفصیل ہم نے پچھلے دروس میں ذکر کی ہے. اور کون مخصوص ایام کے روزے ہیں, ایام البیض ہے, اس طرح کے جو روزے ہیں, تو وہ دن کے ساتھ خاص ہیں. اور وہ روزے جو مطلق ہے, عام ہے, جو کوئی دن کے ساتھ کوئی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے, نفل ہے, وہ کون سے روزے؟ انسان اللہ سے قریب ہونے کے لیے ایسے ہی روزے رکھ لے. کوئی بھی دن رکھ سکتا ہے, مہینے میں کسی دن بھی رکھ سکتا ہے, سال میں کسی دن بھی رکھ سکتا ہے, زندگی میں کسی دن بھی رکھ سکتا ہے. لیکن اب جب ایک دن کا مسئلہ آیا ہے تو ایک دن کا مسئلے میں کیا ہے, کچھ روزے ایسے ہیں جو ایک دن میں نہیں رکھے جائیں گے. وہ ہے جمعہ والا دن. جمعہ والے دن میں انسان کو روزہ نہیں رکھنا. رکھنا چاہتا ہے تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ملا کر رکھ لے, 2-3 ایسے کر کے رکھ لے, اگر جمعہ کے دن رکھنا ہے اسے, لیکن خاص نہیں کرنا ہے جمعہ کے دن. اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے. عید الفطر کے دن, عید الفطر جس کو ہم عید کہتے ہیں, میٹھی عید جس کو کہہ لیتے ہیں, جو رمضان کی فوراً بعد آتی ہے, اور عید الاضحیٰ جو قربانی والی عید کہلاتی ہے. تو اس کے چاروں دن انسان کو روزے نہیں رکھنا. ایک دن قربانی یوم النحر والا, اور باقی ایام التشریق ہے. تو اس طرح سے یہ چیز. البتہ ایک شخص کے لیے اجازت ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو حج قران اور حج تمتع کا نیت سے حج کرتا ہے اور اس کو قربانی کا جانور اس کے پاس نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, وہ رکھ سکتا ہے, گنجائش. رمضان میں سفر میں اگر دیتے ہیں تو اس کا بڑا مسئلہ ہے. سفر میں کیا؟ رمضان میں سفر میں اگر
ہاں اگر انسان مسافر ہو گیا تو سفر ایک سبب ہے کس چیز کا؟ روزے کو چھوڑ دینے کا، البتہ اس کی قضا بقیہ دنوں میں کرنی ہوگی، گنجائش بھی ہے اس کے لیے، کوئی چاہے تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، لیکن چونکہ رخصت دی گئی ہے تو رخصت پر عمل کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے، لہذا سفر کے وجہ سے سبب سے رمضان کے روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن بقیہ دنوں میں اس کی قضا مکمل کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں صحیح سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے اور اس کی تمام عبادتوں کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر آنے والے تمام ظلم و زیادتی اور مصیبتوں کو رب العالمین دور فرما دے، آمین۔